हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, योगा जो है वो इस वक्त एक ग्लोबल इवेंट बन चुका है। और मज़े की बात यह है कि ये एक सॉफ्ट पावर टूल है भारत के लिए। और पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी भी इसको मिल रही है। ये एक अल्टीमेट, आपको पता है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक आप ये समझ लें, ग्लोबली बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज हो रहा है। और ये आप यू कैन कॉन्फिडेंटली से दिस इज़ इंडियाज़ कल्चरल एक्सपोर्ट। और पिछले कई दहाइयों में ये चल रहा है। अभी फॉर एग्जांपल आप देखें कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो योगा कर रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर जयशंकर योगा कर रहे हैं, इंडिया के अंदर तमाम अम्बेसडर्स योगा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी योगा कर रहे हैं, न्यूयॉर्क के अंदर योगा हो रही है, लंदन के अंदर योगा हो रही है, हर दुनिया के मुल्क में योगा हो रही है। आपको इस चीज़ से अंदाज़ा लग जाएगा कि हाउ बिग दिस इवेंट हैज़ बिकम। और ये अगर आप देखें इसको, थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करें इस सारे प्रोसेस को, तो जब से नरेंद्र मोदी ने ऑफिस संभाला 2014 से, ठीक है जी, योगा जो है उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा अहमियत दी। और एंड देन इट हैड ग्लोबल फुटप्रिंट्स, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा डिक्लेयर किया। और मेरे ख्याल है 2014 में ये हो गया। और ये यूनानिमस रेजोल्यूशन, अच्छा ये ऐसी चीज़ थी, मतलब हाउ कम इंटरनेशनल कम्युनिटी डिनाई दैट समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, आप इसे डिनाई कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। लेकिन इंडिया ने इसको एज ए ब्रांड एम्बेसडर सामने आया। और हम क्या कर रहे हैं? हम दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिज्म, ये है हमारा मसला। अब ये जो वाक़यात पाकिस्तान में आए रोज़ होते हैं, सवात में बंदे मार दिए, ईसाइयों को मार दिया, फलां को मार दिया, उसको मार दिया, हमें हमें सॉफ्ट पावर चाहिए। आपको मज़े की बात बताऊँ, ये जो पोस्ट कोल्ड वॉर इरा है ना, ये पर्टिकुलरली 1989 के बाद का जो इरा है, सॉफ्ट पावर हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री। इंडिया ने क्या किया कि इंडिया का जो ट्रेडिशंस थे, हेरिटेज थे, कल्चर थे, मूवीज, बॉलीवुड, योगा, मेडिसिन, जैसे वो जिसे कहते हैं ना, इन सब को इस्तेमाल किया। फॉर एग्जांपल, एक तरफ आप देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो है वो बड़ी बड़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। फिर स्पाइस रिच कुजीन इंडिया का बड़ा मशहूर है जी, कि ज़बरदस्त मसाले वाले खाने हैं जनाब, ठीक है जी, मतलब उसका इस्तेमाल किया। अब ये चीज़ें जो है ना, एज़ ए, एक तरफ हम बोलते हैं ना, देयर इज़ अ राइज़ ऑफ वेस्ट, वेस्ट तो है ही है, लेकिन देयर इज़ अ राइज़ ऑफ रेस्ट। वो जो राइज़ ऑफ रेस्ट में सबसे ज़्यादा जो मुल्क अपने आप को मार्केट कर रहा है, वो इंडिया कर रहा है। मिसाल के तौर पे टर्की में, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ों को दिखाया जा रहा है, लेकिन वो अपने कल्चर को, चीज़ों को, हिस्ट्री को दिखाते हैं। इंडिया के पास अभी उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो वेस्टर्न वर्ल्ड के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन एट द मोमेंट उनके पास ये सॉफ्ट पावर टूल्स हैं, तो कुछ चीज़ें वो ये कर रहे हैं कि दुनिया को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कम इन इंडिया, एंड सम ऑफ द थिंग्स दे हैव एक्सपोर्टेड, एंड दैट इज बॉलीवुड वन ऑफ दैट, योगा इज अनदर वन दैट। उनकी जो टूरिज्म के लिए आपको, यू हैव टू गो इन इंडिया, बट इंडिया हैज़ एन इंफ्रास्ट्रक्चर बट नॉट एट दैट स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो नहीं है बहुत सारी जगहों में, क्योंकि जब हुकूमतें, नोबडी एवर थॉट नेक्स्ट से 10-20 ईयर्स कि जी टूरिज्म कितनी बड़ी चीज़ बन जाएगी, ठीक है जी। और मज़े की बात है, जब ये ग्लोबल पेंडेमिक थी, ये जो क्या नाम था, कोविड का मसला था, तो योगा जो है वो पूरी दुनिया में अब हो गया। लोगों की मेंटल हेल्थ, आप अमेरिका में चले जाएं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन होती है वो पता है किस पे होती है? मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ पे अमेरिकन अरबों डॉलर लगा रहे हैं और घरों में बैठे हुए हैं। कोविड आ गया, पैसों की प्रॉब्लम बन गई है, जॉब्स के मसले बन गए हैं, सारा दिन एक ही वो उधर जो ना जगह में रहना है, निकल भी नहीं सकते, तो क्या करें? सो गो फॉर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या है जी? योगा इज अ मेंटल हेल्थ, ठीक है जी। सो ये बेसिकली कि इंडिया की सॉफ्ट पावर है। जैसे इंडिया ने अपना वो नमस्ते डिप्लोमेसी शुरू की ना, वो जो जॉर्जिया मेलोनी अगले दिन कर रही थी,
کہ G7 از آل اباؤٹ اس کے اوپر. اب جو یوگا کی جو رائز ہے انڈیا کی، دیٹ از انڈیا سافٹ پاور. یہ دس ہیز بیکم اے اسٹریٹجک ڈیسیژن بائی دی انڈین گورنمنٹ ٹو ٹیک اٹ ٹو دا یونائٹڈ نیشن. ٹھیک ہے جی. اور یوگا پھر مزے کی بات ہے، اگر ایک ویسٹرن سیلیبریٹی، ایک حکومت، ایک لیڈر یہ کر رہا ہے، انڈیا کے اندر امبیسڈرس تو کر ہی رہے ہیں، لیکن دس ہیز بیکم اے گلوبل ایونٹ ان اے وے کہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ نیو یارک میں اگر ہو رہا ہے، ٹائم اسکوئر میں ہو رہا ہے، یہ جو میں نے آپ کو پکچر لگائی ہوئی ہے رائٹ سائڈ پہ، یہ ٹائم اسکوئر کی آئی تھنک، اف آئی ایم ناٹ رانگ. یس، ٹائم اسکوئر کی ہے. سو دا کوشچن از، سو انڈیا نے اپنے کلچر کو پوری دنیا میں بھیج دیا. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ عام بندے کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جی، اگر آپ، ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو چیز بیچنے والی ہے وہ ایکسٹریمزم ہے. ہم اپنے ٹورسٹ کو بھی جلا دیتے ہیں نا. یہ جو سوات واقع ہے، ٹورسٹ گیا جلا دیا اس کو. اب آپ کو پتا ہے ٹیکنیکلی سافٹ پاور جو ہے، یہ سب سے اس وقت جو پاور ہے اس کی شکلیں بدل گئی نا. ٹھیک ہے جی. سافٹ پاور، اگر جن لوگوں کو انٹرنیشنل ریلیشن سے وابستگی ہے، یہ ایک ہارورڈ کے پروفیسر ہوتے تھے، پروفیسر جوزف ایس نائر. انہوں نے بڑی بکس لکھی ہیں سافٹ پاور کے اوپر اور ادروائز بھی، اور بیسیکلی یہ ٹرم انہوں نے کوائن کی تھی. ٹھیک ہے جی. تو اٹ مینس کہ آپ کی بیسیکلی سافٹ پاور جو ہے نا وہ آپ کی ایک ابیلٹی ہے ٹو گیٹ یور ورک ڈن، ٹو گیٹ یور جاب ڈن، ٹو گیٹ یو واٹ یو وانٹ ادر دین کوورژن اور پیمنٹ. کئی دفعہ ہوتا ہے آپ کو کسی کو اسٹک، جسے ہم بولتے ہیں نا کیرٹ اینڈ اسٹک کی اپروچ ہوتی ہے. تو سافٹ پاور از جسٹ اے کیرٹ، اٹس ناٹ اے اسٹک. ٹھیک ہے جی. اور 21 جون کو ظاہری بات ہے اس کو پوری دنیا میں پاکستان میں نہیں منائی جائے گی اسٹیٹ لیول پہ، کیونکہ انہوں نے کہنا انڈیا کا، یہ انڈیا کا ایونٹ ہے، یہ ہمارا ایونٹ نہیں ہے، ہم اس ایونٹ کو نہیں مانتے، اس ایونٹ کو، یہ اس ایونٹ کے. اچھا، پرائیویٹ سیکٹر میں پاکستان میں اس ایونٹ کو بہت مانا جاتا ہے. جو کلبز ہیں، جو یہ بہت سارے جو کیا ہوتے ہیں جہاں پہ ایکسرسائزز وغیرہ ہوتے ہیں، جمز ہیں، یہ ساری جگہوں پہ لوگ یوگا کراتے ہیں گھروں میں. مجھے ایسا پکچرز ان سم، میرے ایک جاننے والے تھے گجرانوالہ میں، تو وہ ایک بڑے پارک میں جا کے تو یوگا کرتے تھے. اب اگر یہ نہ ہوگا کوئی یہ کہہ دے پائنا ہے جڑا یوگا ہے نا ہندوؤں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بند کرو بند کرو بند کرو. مطلب ڈو ناٹ، یہ جو فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ ایکسرسائزز ہیں ڈو ناٹ ایکویٹڈ ود ریلیجن. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ جیسے اب یو این ہیڈ کوارٹرس میں اس کو منایا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور یہ اس وقت میرا خیال ہے نریندر مودی نے جب یہ سارا کیا تو وہاں پہ پوری دنیا کے لوگ آئے. اور پھر G20 سمٹ میں بھی دیکھا کہ یوگا پوسچرز کا استعمال کیا گیا تھا. سو یہ چیزیں جو ہیں دیٹ ٹیل اس اے اسٹوری. سو یوگا جو ہے ایک سافٹ پاور ہے، اس کا ٹول ہے انڈیا کا، اور پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. یہ چیزیں ہیں جو دنیا کو بیچنے والی ہیں. دنیا کو کیا آپ بیچتے ہیں کہ ہم ٹورسٹ آئے انہوں ساڑ دیتے ہیں، انہوں اگلا دینے ہیں ٹورسٹ. دنیا کو فلم بیچنے والی ہے، بالی ووڈ بیچنے والی ہے، اپنے ملک کا اچھا امیج بیچ رہے ہیں. یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، پر ہمارا دھیان ہی نہیں ہوتا. ہمارا دھیان یہ کہ بس ٹھیک ہے، بندہ آیا انہوں پڑھانا کیسے، بندہ آئے انہوں مارنا کیسے، بندہ آئے اس کو جو ہے نا ہمیں جنت میں کیونکہ جانا ہے. باقی دنیا نے بھی جنت میں ہی آنا ہے یار. 100 دنیا کے 90 ملک ہیں، 189 کنٹری بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں. خدا رہا وہ جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں جنت میں جانا چاہتے کہ آپ ایک بندے کو پکڑ کے تو دوسرے کو مار دیں اور آپ جنت میں چلے جائیں. جنت میں جانے کے اور بڑے 50,000 راستے ہیں کہ آپ امن کی بات کریں، پیس کی بات کریں، کو ایگزسٹنس کی بات کریں، اگلے کو سنیں، اگلے سے بات کریں، ڈائلاگ کریں، انگیج کریں، اگلے کی زندگی میں بہتریاں پیدا کریں، اگلے کی زندگی کو سکون لے کے آئیں. یہ نہیں ہے کہ جی آپ یہ سمجھیں کہ جی میں نے اس بندے کو بھڑکا دیا گولی سے، بارود سے، یہ کر دیا وہ کر دیا تو یہ جناب میں اب جنت میں جاؤں گا. بھائی جنت یہ نہیں ہے. سارا ٹائم دنیا اور بھی جنت میں جانا چاہتی ہے. ان چیزوں سے تھوڑا باہر نکلیں، اپنے ملک کو اور اپنی قوم کو ترقی دیں. یہ نہیں ہے کہ سارا ٹائم ایک ہی چیز لے کے بیٹھے رہیں کہ جناب ہم نے جنت میں جانا ہو. جنت میں ضرور جائیں، لیکن ٹیکنیکلی اس طریقے سے جائیں جس سے جو قبول ہو. جنت میں جانے کا مقصد یہ نہیں ہے. تو یہ جو یوگا ہے یہ آپ کا مائنڈ کو انرجائز کرتا ہے، آپ کی باڈی کو ایکٹیو کرتا ہے، آپ کی مینٹل ہیلتھ کی بات کرتا ہے،
اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر امیونٹی بلڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ مجھے یاد ہے کہ ماضی میں آئی تھنک 2023 میں نریندر مودی اور جو بائیڈن نے بھی کچھ اس طرح کے ڈیز جو تھے وہ ان کو کیا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور وہ اس کو کیا تھا، سو ان چیزوں کو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو چیز ہے دیٹ دس از سم تھنگ ویری سگنیفیکینٹ ان دس کانٹیکس، یہ بہت سگنیفیکینٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوگا جو ہے وہ پوری دنیا میں منائی جا رہی ہے اور ایز این ایونٹ منائی جا رہی ہے، اچھا ایونٹ ہے۔ سو یہ سافٹ پاور کے ٹولز ہیں جو ہمیں حاصل کرنے ہیں، جس کا ہمیں استعمال کرنا ہے، جس کو ہمیں انگیج کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب فار ایگزامپل آج اگر 21 جون کو انٹرنیشنل یوگا ڈے ہے تو حسینہ واجد جو ہے وہ دلی میں آ گئی ہیں، دلائی لاما بھی دلی میں ہے اس وقت۔ سو انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو بھی دیکھیں استعمال کر لیا، ہر چیز کو انڈیا کی جو پیچھے بابو بیٹھے ہوئے ہیں نا انڈیا کے فارن آفس کے، یقین کر کے ماننے وہ پورے کا پورا انٹرنیشنل جو سسٹم ہے ایک تو اس کو سمجھتے ہیں، انڈیا کی سافٹ پاور کو سمجھتے ہیں، اینڈ دین ابو آل جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بات بتاؤں کہ انڈیا کی جو حکومت ہے اس کے معاملات کو سمجھتے ہیں، اس کی پالیٹکس کو سمجھتے ہیں۔ سو بابو جو ہیں جو فارن آفس میں وہ بیٹھے ہیں یا باقی جگہوں پہ ایسے بابو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے، یعنی کہ اس وقت انڈیا میں کیا دن منایا جا رہا ہے کہ جی انٹرنیشنل یوگا ڈے از بینگ سیلیبریٹڈ فار مینٹل ہیلتھ ویل بینگ دس اینڈ دیٹ۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستانی برنڈ دا ٹورسٹ، پاکستانیوں نے ٹورسٹ ساڑتا ہے، یہ سچویشن ہے اس وقت، ٹھیک ہے جی۔ یہ چیزیں ہیں، ایک طرف یہ چیز ہے، دوسری طرف یہ ہے جی وہ پنجاب کے اندر جی سیکشن 144 امپوز کر دی حکومت نے، کیوں جی پی ٹی آئی پروٹیسٹ کرنے لگی ہے، پی ٹی آئی پروٹیسٹ کرنے لگی ہے۔ حالانکہ پروٹیسٹ کو اتنا بہت بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن پروٹیسٹ ہونا نہیں چاہیے پاکستان کے اندر، کیونکہ اگر پاکستان میں اسی طرح پروٹیسٹ ہوتے رہے تو کام کون کرے گا، کاروبار کون کرے گا؟ جو دنیا سے باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو ہم کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ویسے ہم چاہتے ہیں یہاں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے۔ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ جو پارٹی حکومت پاکستان میں ہوتی ہے وہ کہتی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے، اپوزیشن والی کہتی ہے میرے حقوق دو، اور وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ کوئی بھی ہو، جو پچھلی حکومتیں تھی وہ بھی ایسے کرتی تھی، موجودہ حکومت بھی ایسے ہی کرتی ہے۔ سو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری جو تقدیر ہے یا پاکستان کی جو قسمت ہے وہ ایک ڈفرینٹ تقدیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہ لوگ جو ہیں ان کو وہ نہیں مل رہا جو وہ چاہتے ہیں، لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، لوگ حکومت چاہتے ہیں کہ ایسی ہو کہ جس ملک ترقی کرے، لیکن ایسا کچھ ہو نہیں رہا۔ لیکن بھارت میں آپ دیکھیں ایک دفعہ حکومت بن گئی، خاموشی اختیار، کمپلیٹ خاموشی ہے، کوئی کسی قسم کا ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی قسم کی ان کے لیے کوئی دقت نہیں ہے، ان کو کوئی جسے کہیں گے نا کہ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھارت کے اندر کوئی ایسا مسئلہ بن گیا ہوا، لوگ اپنا کام کر رہے ہیں کیونکہ حکومت بن گئی ہوئی ہے۔ جب آپ کی حکومت بن گئی ہوئی ہے، چیزیں چل رہی ہیں تو کیا ہے؟ اب آپ اگر گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہوں تو آپ دنیا میں یوگا کیسے ایکسپورٹ کریں گے؟ مجھے یہ بتائیں، دنیا میں کیسے یوگا ایکسپورٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے جی، کیسے ایکسپورٹ کریں گے دنیا کو یوگا؟ مجھے تو اس چیز کی کوئی سمجھ نہیں ہے کہ سافٹ پاور کو آپ کیسے ایکسپورٹ کریں گے؟ گھر میں امن ہوگا تو کریں گے نا۔ سو انڈیا کے ادھر گھر میں امن ہے، ادھر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، خاص طور پہ یہ جو 2024 کا الیکشن ہوا یہ تو بڑا انٹرسٹنگ تھا نا کہ کانگریس بھی خوش ہے، بی جے پی بھی خوش ہے، سماج وادی پارٹی بھی خوش ہے، اس کے بعد بابو جی بھی خوش ہیں، کیا نام ہے اس کا، وہ جو بہار والی ہیں وہ بھی خوش ہیں، پھر وہ نتیش صاحب بھی خوش ہیں، سارے خوش ہیں، کوئی عام آدمی پارٹی بھی خوش ہے، سارے خوش ہیں۔ مطلب اس طرح کا رزلٹ آیا اس دفعہ، انڈیا کی عوام نے اس طرح کا فیصلہ کیا، اس نے کہا سب نو یاشی کرا دو، کوئی یہ نہیں ہے کوئی ایک آدھے کی نہیں یاشی کراؤ، سب دی یاشی کرو، سب لوٹیاں مارو، ٹھیک ہے۔ سو یہ چیزیں ہیں، دیٹ ٹیلز اس اے اسٹوری اینڈ دیٹ اسٹوری از ویری 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 کریٹیکل فار اس، کہ اب ہمیں جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہ فار ہاؤ لانگ پاکستان ایسے ہی چلتا رہے گا،
And for how long India will export its soft power? India will continue to export its soft power because वहाँ पे political stability है. इंडिया हर रोज एक कदम आगे उठाएगा. देखें, ये चीज़ें बताती हैं, हमने फैसला कर लिया. क्या फैसला कर लिया? कि हमने इंडिया पे दीवार लगा दी. पहले भी मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, और वो इसलिए दीवार लगा दी क्योंकि हमें पता है कि उधर तरक्की हो रही है. हमें किधर दीवार खोलनी है? अफगानिस्तान में. मतलब पाकिस्तान के अंदर हमने, जब दुनिया को कुछ समझ नहीं थी, जब दुनिया को कुछ समझ नहीं थी, तो हमने मदरसे बना दिए हज़ारों की तादाद में. और अब वो जो मदरसे हैं वो अपने बच्चे उन्होंने पैदा कर दिए हुए हैं, वो मुआशरे में फैल गए हैं. वो टाइम बॉम्ब लगा हुआ है, कभी वो स्वात में फट जाता है, कभी सरगोदा में फट जाता है, कभी लाहौर में फट जाता है, कभी फैसलाबाद में फट जाता है, कभी वो टाइम बॉम्ब कहाँ फट जाता है. ठीक है. तो मतलब आपने अपनी सोसाइटी को वेपनाइज कर दिया मजहबी नफरत के साथ. अब वो सोसाइटी फट रही है, कभी कहीं से लावा निकलता है, कभी कहीं से लावा निकलता है. हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है, और हर बंदा ये समझता है कि मैं दूसरे को कत्ल कर जन्नत में जाऊं तो मेरी बका ज़्यादा बेहतर इसमें. ये है सारी स्टोरी. आई होप ये जो ग्लोबल इवेंट है लाइक योगा, इसका जैसे ये इंडिया इज यूजिंग इट एज ए सॉफ्ट पावर, पाकिस्तान कैन यूज इट्स सॉफ्ट पावर टूल्स इफ इट हैज़. हैं तो बहुत ज़्यादा टूल, लेकिन हम वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते, मेरा ख्याल है. क्योंकि अगर हम वो टूल्स इस्तेमाल करेंगे तो देन हमारी ज़िंदगियाँ बेहतर हो जाएंगी ना. अगर हम सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान अपने कल्चर का इस्तेमाल करेगा, और फिर हमारा ये भी प्रॉब्लम है ना, हम कहते हैं नहीं ये मुसलमानों का कल्चर है, ये हिंदुओं का कल्चर है, ये फलाने का कल्चर है. कल्चर तो उस धरती का होता है, उस इलाके का होता है, उस जगह का होता है. ठीक है. अब अरबी कल्चर जो है वो हमारा कल्चर तो नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग ना, कि हमारा कल्चर है. सऊदी अरब का कल्चर हमारा कल्चर नहीं है. यूएई का कल्चर हमारा कल्चर नहीं है. हमारा कल्चर यहाँ पे जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, हो सकता है हमारा थोड़ा सा कल्चर अफगानिस्तान से मिलता हो, थोड़ा सा कल्चर जो है वो इंडिया से मिलता हो, थोड़ी सी चीज़ें हमारी जो हमारे नॉर्थ में लोग रहते हैं वो चाइना से चीज़ें मिलती हों. सो द कल्चर उस खित्ते का होता है. कल्चर आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते. ठीक है ना जी. एनी हाउ, लेट्स सी कि कब सॉफ्ट पावर टूल्स पाकिस्तान को मैसर आएंगे, या कि हम एक्सट्रीमिज़म का ही सहारा लेते रहेंगे और इसी ज़रिए से दुनिया में जाने जाते रहेंगे, और भारत दुनिया में योगा के ज़रिए जाना जाता रहेगा, और हम दुनिया में अपने टूरिस्ट को जलाने और साड़ने की वजह से जाने जाएंगे.